آپ ذرا امیجن کریں کہ کہیں دور دراز گرم تپتے صحرا میں ایک بہت گہرا ہول موجود ہے۔ یہ ہول اتنا گہرا ہے کہ اس میں 10 برج خلیفہ جیسی ٹالسٹ بلڈنگ کو فٹ کیا جا سکتا ہے، پر حقیقت میں ایسا شاید ناممکن لگتا ہے، مگر یہی وہ امپاسبل چیز ہے جسے چائنا حقیقت میں بدلنے کی کوشش میں ہے۔ جی ہاں دوستو، چائنا نے اپنے پروونس زنجیانگ کے تارم باسن ریجن میں موجود گرم ریگستان کے بیچوں بیچ دنیا کے سب سے بڑے اور گہرے ہول کی ڈرلنگ شروع کر دی ہے۔ لیکن چائنا یہ سب کیوں اور کس لیے کر رہا ہے، اس بات کو جاننے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنا زمین میں ڈیپ ہول ڈرلنگ کرنے والا پہلا ملک نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ڈیپ ڈرلنگ سوویت یونین کے دور میں ہو چکی ہے، اور آج بھی دنیا کا سب سے ڈیپسٹ مین میڈ ہول دی رشین کولا سپر ڈیپ بور ہول ہے، جس کی شروعات 1970 میں سوویت یونین نے اپنے سائنٹیفک ڈرلنگ پروجیکٹ کے طور پر کی تھی۔ اس پروجیکٹ میں زمین کی پرت میں ہر ممکن حد تک گہرائی میں جا کر ڈرلنگ کرنے کی کوشش کی گئی، جہاں اس ہول کی گہرائی 12,262 میٹر یعنی 40,230 فیٹ تک پہنچ گئی تھی۔ آج یہ زمین پر انسان کا بنایا ہوا سب سے ڈیپسٹ ہول اور ڈیپسٹ آرٹیفیشل پوائنٹ کہلاتا ہے، اور اسے دی کولا سپر ڈیپ بور ہول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اتنے گہرے ڈیپ ہول کے بعد اس پروجیکٹ سے ویلیوبل جیولوجیکل ڈیٹا اور سیمپلز کلیکٹ کیے گئے، جس کے بعد ارتھ کرسٹ یعنی زمین کی پرت کی انسائٹس، اسٹرکچر اور کمپوزیشن کے بارے میں پتہ لگایا گیا۔ 24 مئی 1970 سے 6 جون 1989 تک یعنی مسلسل 19 سالوں کے عرصے تک یہ ڈرلنگ کی گئی، جس میں سوویت انجینئرنگ ٹیم کو بہت سے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور وہ تھا بور ہول کے نیچے ٹیمپریچر توقع سے بھی بہت زیادہ ہونا، تقریباً 180 سینٹی گریڈ تک، اور اتنے زیادہ ٹیمپریچر نے اس ڈرلنگ کو بہت مشکل بنا دیا تھا۔ اتنی زیادہ مشکلات کے باوجود بھی یہ ڈرلنگ جاری رہی، لیکن سال 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یہ پروجیکٹ فنڈنگ اور ڈرلنگ کے دوران پیش آنے والی بہت زیادہ مشکلات کی وجہ سے سال 1995 میں ابنڈن کر دیا گیا اور اس ڈرل سائٹ کو چھوڑ دیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے علاوہ 1960s میں یو ایس اے نے بھی ایک ڈرلنگ پروجیکٹ موہول کے نام سے اس طرح کی ایک کوشش کی تھی، اور ساتھ ہی جاپان نے بھی اسی سال 2023 میں سائنٹیفک پرپس کے لیے سمندر کی گہرائی میں 26,322 فیٹ ڈرلنگ کر چکا ہے۔ رشیا، امریکہ اور جاپان کے بعد اب چائنا بھی اسی دوڑ میں آنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کی شروعات وہ حالیہ دنوں میں کر چکا ہے۔ چائنیز سائنٹسٹ زمین کی پرت میں 10,000 میٹر ڈیپ ہول کرنے جا رہے ہیں، جو کہ 32,808 فیٹ کی گہرائی بنتی ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ کے 10 ٹائم سائز کے برابر ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ چائنا اتنی ڈیپ ڈرلنگ کیوں اور کس طرح کر رہا ہے، اور اس سے کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟ حال ہی میں چائنا کے سرکاری میڈیا CGTN پر ہوئی ایک پوسٹ میں ان فوٹوز کو شیئر کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نارتھ ویسٹ چائنا زنجیانگ ریجن میں دنیا کے ایک بہت بڑے ڈیپسٹ ہول کی کھدائی شروع ہو گئی ہے۔ حیران کن طور پر چائنا کے اس پروونس زنجیانگ میں موجود نیچرل گیس اور آئل ریزروز پورے چائنا کا 1/3 ہے، اور یہ صوبہ کوئلے کے ذخائر میں بھی پورے چائنا میں 28% حصہ ڈالتا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں 25 بلین کیوبک میٹر زیر زمین پانی بھی موجود ہے، اور یہاں 730 ملین ٹن آئرن ریزرو بھی پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسی جگہ اتنے بڑے بور ہول کی ڈرلنگ شاید نیچرل ریسورسز کی تلاش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، پر چائنا کا کہنا ہے کہ وہ یہ ڈرلنگ انوائرمنٹل ڈیزاسٹر جیسے کہ ارتھ کوئک یا پھر وولکانک ایرپشن جیسے خطرات کا جائزہ لینے کے لیے کر رہا ہے۔ قریباً 11,000 میٹر گہرے اس ڈرل ڈیزائن کو پورا کرنے میں کم و بیش 457 دنوں کا وقت لگے گا، اور جو سامان اس ڈرلنگ کے لیے استعمال ہوگا اس کا وزن چٹان کی پوری 2 لیئرز کے برابر ہے، یعنی قریباً 2,000 ٹن وزنی، جو 200 سینٹی گریڈ تک کے زیر زمین ٹمپریچر کو برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس ڈرلنگ کا مقصد چٹان کی 145 ملین سال سے زیادہ پرانی چٹانوں کو اسٹڈی کرنا اور زمین کی اندرونی ساخت کو سمجھنا ہے۔ اس پروجیکٹ کو چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن لیڈ کر رہی ہے، جس کا بنیادی مقصد زمین کی گہری تہوں کے بارے میں انفارمیشن گیدر کرنا ہے، پر ایکسپرٹ ایسا بلیو کرتے ہیں کہ یہ بہت مشکل اور خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بور ہول تاکلا مکان ڈیزرٹ پر کیا جا رہا ہے، جو چائنا کا بہت بڑا صحرا ہے، جو اس کی زمینی حالت کو بہت سخت اور زیر زمین حالت کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ چائنا کے اس ڈیپ ہول ڈرلنگ کو بہت زیادہ مشکلات اور خطرات کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بڑے چیلنج کا بھی سامنا ہے۔ ایکسپرٹس کا ایسا ماننا ہے کہ کچھ بیکٹیریا اور وائرسز زمین کی لیئر کے نیچے رہتے ہیں، اور ایک ریسنٹ اسٹڈی سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ زمین کے 70% بیکٹیریاز اور آرکائے یعنی ٹائپ آف مائکروجنزم زیر زمین موجود ہیں۔ ان بیکٹیریا مائکروجنزم میں کچھ ایکٹیو ہیں، اور جو ایکٹیو نہیں ہیں وہ شاید بہت ہی خطرناک ہیں، جیسے کہ زومبیز وائرس۔
زیر زمین ان وائرسز کی یہ لائف ان سے بہت مختلف ہے جنہیں ہم سرفیس کے اوپر دیکھتے ہیں۔ ایکسپرٹس یہ کنسرن بھی رکھتے ہیں کہ کہیں ان انٹینشنلی ہم ان بیماریوں کو زمین کے سرفیس پر نہ چھوڑ دیں جو اب تک زیر زمین چھپے ہوئے ہیں، جس کی مثال آرکٹک ہے، جہاں برف کی چادریں پگھلنے سے ان نون وائرسز اور مائکروب سرفیس پر آ سکتے ہیں جو لانگ ٹائم سے فریز ہیں۔ پاسٹ میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جب اینشینٹ اینتھراکس مائکروبز یعنی جرثومے پگھلتے ہوئے پرما فراسٹ سے نکلے تھے جس نے لوگوں اور جانوروں پر امپیکٹ ڈالتے ہوئے ایک وبا پھیلا دی تھی۔ لہٰذا ہمارے لیے پیغام ہے کہ جب ہم قدرت میں مداخلت کرتے ہیں تو اس کے ان انٹینڈڈ کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ رشیا، جاپان اور USA کی طرح چائنا کو بھی نیچر کے اگینسٹ جانے سے پہلے اس کے نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے جو شاید پوری دنیا کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ماننا ہے کہ قدرت، فطرت، زمین، آسمان، کائنات، یہاں تک کہ ریت کا ایک ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ ایک ریسرچ کے طور پر اس طرح کے اقدام تو ٹھیک ہیں، پر اس کے برے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور اس کا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ ہمارے چینل انفوماؤنٹ کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔